اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ جاند عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری 15th ایپیسوڈ ہے، یعنی 15ویں قسط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جب پہنچے تو قباء میں قیام کے دوران جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جس کو قرآن کریم نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یعنی ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی قرار دیا۔ اس کی تعمیر کے لیے جب صحابہ کرام پتھر ڈھو رہے تھے تو جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ کبھی اتنا بھاری پتھر اٹھا لیتے کہ جس میں اقدس خم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر کوئی صحابی دوڑ کر آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ اس محبت بھری پیشکش سے بہت خوبصورت انداز میں پہلو بچا جاتے اور کسی دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، تم اس کو اٹھا لو۔ پتھر ڈھونے والوں میں مشہور شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ وہ بآواز بلند یہ اشعار پڑھ رہے تھے، قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہو اور رات کو سویا نہ رہتا ہو۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لے میں لے ملا کر اس گیت کو دہرا رہے تھے، اور ان کی مترنم آوازوں اور خوش آہنگ صداؤں سے قباء کی فضا گونج رہی تھی۔ قباء میں جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری 8 ربیع الاول 13 نبوی 20 ستمبر 622 عیسوی بروز سوموار ہوئی تھی۔ منگل، بدھ، جمعرات کو یہاں قیام فرمایا اور 12 ربیع الاول بروز جمعہ اس شہر نگاراں کی طرف روانہ ہوئے جو اب تک یثرب تھا مگر اب مدینہ النبی اور تابہ و طیبہ بننے والا تھا۔ اہل مدینہ نے جس والہانہ انداز میں جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا وہ تاریخ عشق و محبت کا ایک زرعی باب ہے، مگر استقبالیہ مناظر کی جھلکیاں دیکھنے سے پہلے اس مقدس شہر کی عظمتوں کو اجاگر کرنے والی ایک نعت کے چند اشعار سن لیجئے تاکہ لطف و سرور دوبالا ہو جائے کہ میرا ارماں مدینہ ہے، تیرا ارماں مدینہ ہے، سکون دل مدینہ ہے، قرار جاں مدینہ ہے۔ امام الانبیاء کے من کو بھایا بس یہی کریا، اسی خوش قسمتی پر آج تک نازاں مدینہ ہے۔ مہکتے لہلہاتے جہاں پر خلد کے باغات، وہی جانے بہاراں رشک گلزاراں مدینہ ہے۔ اری دنیا بھلا ہم نے تیرے شہروں سے کیا لینا، ہماری راحت و تسکین کا سامان مدینہ ہے۔ سنا دے کاش دائم کو صبا آ کر یہ خوشخبری کہ اس نعت مدینہ سے بڑا شاداں مدینہ ہے۔ جب آپ روانگی کے لیے اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو اہل قباء کو خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور آپ ہم سے ناراض ہو کر جا رہے ہوں۔ اس لیے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ ہم سے خفا ہو کر جا رہے ہیں؟ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کا حکم دیا گیا ہے جس کے آگے سب بستیوں کی تابانیاں ماند پڑ جائیں گی، اور اس سلسلے میں میرے ناقہ یعنی اونٹنی کو حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے جہاں یہ لے جائے جانا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر سب نے سر خم کر دیے اور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں سوئے مدینہ چل پڑے۔ راستے میں جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے مسجد بنی سالم میں جمعہ ادا فرمایا۔ ہجرت کے بعد یہ تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ نماز سے پہلے تقویٰ کے موضوع پر ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں متعدد آیات قرآنیہ کو اس خوبصورتی اور موزونیت سے اپنی گفتگو میں ضم فرمایا ہے کہ لگتا ہے زرعی ہار میں ہیرے جڑ دیے ہیں۔ خطابت کا یہ شاہکار اتنا اثر انگیز اور ولولہ خیز ہے
کہ اسے پڑھ کر ہی دل آشنائے درد و اضطراب ہو جاتا ہے۔ پھر جن نصیبہ وروں نے فصاحت و بلاغت کے اس آبشار کا ترنم اپنے کانوں سے سنا ہوگا، ان کے جذب و سوز کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ابھی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولین خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر وائے بے بسی کہ ہمارا قلم، ہماری فہم کلام افصاح العرب کی ترجمانی سے مطلقاً شکستہ و قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کہتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے ہدایت چاہتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں، کبھی کفر کا مرتکب نہیں ہوا اور ہر کفر کرنے والے سے عداوت رکھتا ہوں۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور دے کر بھیجا ہے، ایسے دور میں کہ جب کہ رسولوں کی آمد منقطع ہو چکی ہے، علم کی کمی ہے اور گمراہی عام ہے، زمانہ ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب ہے اور اس کا مقرر وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے نافرمانی کی وہ بھٹک گیا، اور اس نے حد سے تجاوز کیا اور دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بہترین تلقین کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرے اور اسے تقوی کی نصیحت کرے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے اس سے بچ کر رہو۔ اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں، نہ اس سے بڑھ کر کوئی وعظ ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے خوف کھاتے ہوئے اچھے عمل کرے گا، اس کا تقوی آخرت میں مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا، اور جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان کا معاملہ خفیہ و ظاہر درست کرے گا، محض اس کی رضا کی خاطر، اس کا دنیا میں بھی ذکر بلند ہوگا اور روز آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو جائے گا، اس دن کے لیے جب ہر انسان آگے بھیجے ہوئے نیک اعمال کا سخت محتاج ہوگا، اور جو شخص اس راستے پر نہیں چلے گا وہ بروز قیامت اپنی بد اعمالیوں کو روبرو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ کاش میرے اور ان اعمال بد کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان بھی ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے، اس کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خود فرماتا ہے، نہ میری بات بدلتی ہے، نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام موجودہ، آئندہ اور خفیہ اعلانیہ کاموں میں تقوی پیش نظر رکھو۔ تو تم اپنے تمام موجودہ، آئندہ اور خفیہ و اعلانیہ کاموں میں تقوی پیش نظر رکھو، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اس کے عتاب سے اور اس کی سزا سے بچاتا ہے۔ تقوی سے قیامت کے دن چہرے منور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب قرآن کا علم دیا ہے، صحیح راستہ دکھا دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اس لیے تم بھی اچھی روش اختیار کرو۔ اللہ کے دشمنوں سے عداوت رکھو اور راہ خدا میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ در حقیقت قوت و توانائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو اور جان لو کہ اللہ کی یاد دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھے گا، اس کے دنیاوی معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جائے گا۔ ان تمام احکامات کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں پر نافذ ہوتا ہے، مگر لوگ اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ وہ سب کا مالک ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج اہل مدینہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان فرحت و مسرت سے بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔
جا بجا کوچا بکوچا نعرہ ہائے تکبیر و رسالت لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ، اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ، اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ۔ سرے سے دوسرے سرے تک یہ نوید جاں فضا سنائی جا رہی ہے، جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دلکش سما کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے، زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں، خوشی و شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکتی پڑتی ہے۔ مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے، بادشیں کھلی جاتی ہیں، دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے، سینوں پر جامہ تنگ، جاموں میں قبائے گل کا رنگ، نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے، فرش سے عرش تک نور کا بکا بنا ہے۔ پردہ واریاں شوق دیدار محبوب خدا میں گاتی ہوئی آتی ہیں کہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور چودھری افضل حق مرحوم نے اس روح پرور نظارے کی یوں عکاسی کی ہے کہ اسلامیوں کے سردار کا آج مدینہ میں داخلہ ہے، اس مبارک دن کی صبح کیا سہانی ہے، خوش قسمت انصار کے جوش مسرت کو دیکھو، کس طرح ہتھیار سجے، لباس بدلے، شادہ و فرحاں ادھر ادھر استقبال کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، بچے خوشی سے پھول کی طرح ہنس رہے ہیں، بچیاں کلی کی طرح مسکراتی ہیں، حیا سے جھکی آنکھوں والی بیبیاں چھتوں پر انتظار میں کھڑی ہیں، ان کے لباس کی رنگا رنگی نے ہر چھت کو تختہ گل بنا رکھا ہے، باغبان قدرت کے تمام گل بوٹے اپنے مہمان عزیز کی تشریف آوری میں نہال ہو رہے ہیں، قباء سے مدینہ تک لوگ دو رویا کھڑے ہیں، شہر میں داخلے کے خوشگوار منظر کا کون سا پہلو دلچسپ نہیں، مگر اس مرغوب منظر کا وہ حصہ از بس مسرت خیز ہے جب گل و برگ سے نازک بدن، سر پاؤں سے رشک چمن، مگر حیا پرور اور پاک دامن بیبیوں نے چھتوں سے دھیمے سروں میں خیر مقدم کا ترانہ گا کر جنت الفردوس کو بلانا شروع کیا۔ حیا اور عقیدت نے آواز میں وہ اثر پیدا کر دیا کہ خلد کی حوریں کان لگا کر سنتی بس نہ کرتی تھیں۔ سنو ان نیک بیبیوں نے پاک نبی کی شان میں کیا ترانہ گایا، طالع البدر علینا، اور دیکھو چاند نکل آیا، من ثنیات الوداع، کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، واجب الشکر علینا، ہم پر خدا کا شکر لازم ہے، ما دعا للہ داعی، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ قدوم میمنت لزوم کی خوشی میں کہیں حبشہ کے کڑیل جوانوں کی ٹولی نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہی ہے، اور کہیں خاندان بنی نجار کی معصوم بچیاں ننھے منھے ہاتھوں سے دف بجا رہی ہیں اور شبنم جیسے ہونٹوں سے نغمات طرب سنا رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، کس قدر خوشی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمسائے بن گئے ہیں۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان بچیوں سے پوچھتے، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ معصومانہ خلوص اور سادگی سے جواب دیتی ہیں، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ کی قسم مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ کتنا بڑا انعام ملا ان لڑکیوں کو بارگاہ رسالت مآب سے۔ چودھری افضل حق لکھتے ہیں، خاندان نجار کی بلند اقبال بیٹیوں، تم کیسی خوش نصیب ہو، فرشتوں نے تمہارے دامنوں کو آنکھوں سے لگایا ہوگا، حوروں نے تمہارے پاؤں کی خاک کو سرما بنایا ہوگا۔ بے شک جنہیں رسول کی محبت کا دعویٰ ہو اور رسول کو جن کی محبت کا دعویٰ ہو، وہ اپنے بخت بیدار پر جتنا فخر کریں کم ہے۔ جس محلے سے جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا، وہاں کے باسی ناکا کی مہار تھام لیتے، بصد ادب عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، ہم آپ کو نہایت عزت و تکریم سے رکھیں گے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو جانے دو عالم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والہانہ جذبات سے مسرور ہوتے، ان کو دعائے خیر و برکت سے نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے،
دعوها فإنها مأمورة، اونٹنی کو جانے دو، یہ حکم الہی کے ماتحت چل رہی ہے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اونٹنی کو کسی مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ مہار ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی، وہ اپنی مرضی سے چلی جا رہی تھی۔ آخر محلہ بنی نجار میں پہنچ کر رک گئی۔ اس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے۔ اس کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی، ذرا سا بیٹھ کر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گھوم پھر کر اور دیکھ بھال کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ پھر دھیمی دھیمی آواز نکالی، شاید عرض کی ہوگی کہ آقا، آپ کو جہاں پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا تھا وہ یہی جگہ ہے۔ چنانچہ آپ اتر پڑے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سامان اور کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ بنی نجار کے بہت سے افراد اب بھی امیدوار تھے کہ شاید آقا ہمارے ہاں قیام کرنے پر رضامند ہو جائیں، مگر آپ نے یہ فرما کر کہ المرء مع رحلہ، ہر آدمی اپنے سامان کے پاس ٹہلنا پسند کرتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی میزبانی کا شرف بخش دیا۔ جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے ونگوں، جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے ونگوں، مقدر اوسدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، مقدر اوسدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر، جو حقیقت میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، یہ مکان 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں آپ نے خود قیام فرمایا اور اوپر والی منزل میں ابو ایوب کے لیے چھوڑ دی۔ انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر، اس لیے مہربانی فرما کر آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ایوب، نچلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی، ہم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کو بھی سہولت ہوگی، اس لیے ہمیں یہیں رہنے دو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش تو ہو گئے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتے، جس کی ایک دھڑکن میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نہ صرف محبت بلکہ ادب رچا ہوا تھا۔ چنانچہ رات کو جب بالائی منزل پر چڑھے تو اپنی بیوی سے کہا کہ ہم بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کس طرح رہ سکتے ہیں، وہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔ بیوی نے بھی ان کی تائید کی اور دیر تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ خاصی رات گزر گئی تو چند لمحوں کے لیے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگ گئی، مگر جلد ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، نمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ وہاں سے اٹھے، بیوی کو بھی اٹھایا اور ایک گوشے میں سمٹا کر بیٹھ گئے۔ کارکنان قضاء و قدر بھی شاید آج کی رات ابو ایوب کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے کہ اندھیرے میں ٹھوکر لگنے سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، چھت پر پانی پھیل گیا۔ مٹی کی کچی چھت بہت پتلی سی تھی۔ ابو ایوب کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور اسے پانی پر ڈال کر سارا پانی اس میں جذب کر لیا۔ غرضے کی پوری رات اسی پریشانی کے عالم میں گزر گئی اور دونوں میاں بیوی کو سکون کا ایک لمحہ نصیب نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اوپر والی منزل پر جلوہ آرائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی سابقہ وجہ بتائی اور نیچے رہنے کو ترجیح دی، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر نہ ہو سکا، بصد عجز و نیاز عرض کی، یا رسول اللہ، ایسا نہ کیجیے، خدا کی قسم، آپ جس مکان کی نچلی منزل میں قیام فرما ہوں اس کی اوپر والی منزل پر چڑھنے کی ابو ایوب کو کبھی جرت نہ ہو سکے گی۔ بالآخر ان کی اصرار پر آپ اوپر والی منزل پر منتقل ہو گئے اور نچلی منزل میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا حضرت ابو ایوب ہی پکا کر بھیجا کرتے۔ آپ حسب ضرورت کھانا کھا کر جو کچھ بچ رہتا واپس بھیج دیتے، تو ابو ایوب اور ان کی اہلیہ بڑے شوق سے وہ تبرک کھایا کرتے، خصوصاً جس جگہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے اس کو بے حد رغبت سے تناول فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ حسب معمول جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بھیجا اور خود تبرک کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد برتن واپس آئے تو ابو ایوب نے دیکھا کہ آج کہیں بھی انگشتہائے مبارک کے نشانات نہیں ہیں اور کھانا جس طرح گیا تھا اسی طرح واپس آ گیا ہے۔
ابو ایوب سخت خوفزدہ ہو گئے کہ یہ نہ جانے کیا بات ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آج کے کھانے سے تھوم کی بو آ رہی تھی اور میری سرگوشیاں اتنی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سے بھی بو گوارا نہیں کرتی، اس لیے آج میں نے کھانا نہیں کھایا، تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ کے کھانے میں لہسن، تھوم وغیرہ جیسی بدبودار چیز نہیں ڈالی۔ جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ ایک افتادہ سا قطعہ زمین تھا جس میں جا بجا گڑے پڑے ہوئے تھے، کھجور کے چند درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی کچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ نے اس مقام کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں، تم اس کا کیا لوگے؟ یا رسول اللہ، ہم یہ زمین ہدیتاً خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ دونوں بچوں نے بڑے معصومانہ انداز میں پیشکش کی، مگر یتیموں کے حقوق کے نگہبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال بلا قیمت لینا پسند نہ فرمایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 اشرفیاں لے کر ان کو معاوضہ ادا فرما دیا۔ اسی زمین پر مسجد نبوی کی اولین بنیاد رکھی گئی اور وہی خطہ روضۃ من ریاض الجنہ قرار پایا۔ یہ مسجد، اس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کی اولین تعمیر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مشترکہ کوششوں کی مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام پتھر اور کچھ کچی اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور با آواز بلند یہ رجز پڑھ رہے تھے، یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ الہی، حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی ہے، اس لیے انصار و مہاجرین کی زندگی بہتر بنا دے اور ان کے گناہ معاف فرما دے۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہم نوا ہو کر یہ دل نواز دعا پڑھ رہے تھے۔ کیسے بلند اقبال لوگ تھے یہ کہ جن کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کام کرنے کی سعادتیں حاصل ہوا کرتی تھیں، اور ان کے خلوص و صادقی اور وارفتگی کو دیکھ کر آپ کے مقدس ہونٹوں پر ان کے لیے دعائیں مچلا کرتی تھیں۔ تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلا پتھر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے، تیسرا فاروق اعظم نے، چوتھا عثمان غنی نے اور 5واں مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جب اس ترتیب کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہؤلاء الخلفاء من بعدی، کہ یہ لوگ میرے بعد میرے قائم مقام ہوں گے۔ انہی دنوں یمامہ کا رہنے والا ایک معمار جس کا نام طلق تھا، اتفاقاً مدینہ آ گیا اور سب کو مسجد کی تعمیر میں مصروف دے کر خود ہی ساتھ شامل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھوں کی ماہرانہ حرکت دے کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی اچھا راج ہے، اس لیے صحابہ کرام سے فرمایا، اس کو کام کرنے دو، یہ مٹی کے کام کا ماہر ہے اور اچھا کاریگر نظر آتا ہے۔ مسجد تیار ہوئی تو دور افتادہ دیہاتوں کی سادگی کا نمونہ تھی۔ دیواریں پتھروں، کچی اینٹوں اور گارے سے اٹھائی گئی تھیں، چھت پر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے اور کھجور ہی کے تنوں سے ستون بنائے گئے تھے۔ فرش کچا تھا، زوردار بارش ہوتی تو اس قدر پانی ٹپکتا کہ مسجد میں کیچڑ بن جاتا۔ بعض صحابہ نے کیچڑ سے بچاؤ کے لیے اپنی نماز کی جگہ پر کنکریاں ڈال دیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طریقہ پسند آیا اور اپنے پورے فرش پر بجری ڈلوا دی۔ مسجد کے کونے میں مسافروں اور غریبوں مسکینوں کے لیے ایک چبوترا بھی تیار کیا گیا، جہاں کم و بیش 70 درویش صحابی مقیم رہتے، جو ہمہ وقت یا تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یا جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ دری قالین تو کجا، مسجد میں کوئی چٹائی تک نہ تھی۔ 2 جہاں کا سلطان ننگی زمین پر بیٹھ کر اپنے صحاب کو جہانگیری و جہاں بانی کے آداب سکھاتا تھا اور اسی کنکریوں بھرے فرش پر اپنی تابناک حریری پیشانی رکھ کر گھنٹوں اپنے رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز رہتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس مسجد کے ساتھ جو تعمیرات کی اور مزید آگے کے واقعات وہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔